بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط تو وہی ہے کہ سب کا موضوع ہی ابھی تک چل رہا ہے کہ ان آیات کے مخاطب جو ہے وہ وفد نجران ہے۔ البتہ اس سے پچھلی آیت میں وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی اور دعوت مباہلہ قبول کرنے کی بجائے انہوں نے جزیہ دینے پر صلح کر لی کہ سالانہ ہم جزیہ دیتے رہیں گے، اس بات پر ہم کیا کرتے ہیں، صلح۔ البتہ ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس آیت میں اسی وفد نجران کو اور ان کے واسطے سے تمام اہل کتاب کو ایک مشترک نقطے پر متحد ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ نقطہ اتفاق یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت میں، تمام آسمانی کتابوں میں جو مشترک عقیدہ اور نظریہ ہے وہ توحید ہے، جسے یہود بھی زبانی کلامی تسلیم کرتے تھے، نصارہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو تمام اہل کتاب کو ایک اتفاقی نقطے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم آؤ اور ہمارے ساتھ ایک ایسے نقطے پر متحد ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کیا ہے، اتفاقی۔ توحید میں نہ ہمارا اختلاف ہے اور نہ تمہارا اختلاف ہے، لہٰذا توحید کے منافی جو بھی عقائد اور نظریات ہیں وہ تم چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ توحید والے عقیدے میں کیا ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ یعنی توحید پر تم زبانی کلامی تو ایمان رکھتے ہو لیکن عملی طور پر تم توحید کو کیا ہے، چھوڑ چکے ہو، نظریاتی طور پر تم توحید کو چھوڑ چکے ہو، لہٰذا توحید پر تو ہمارا بھی اتفاق ہے اور تمہارا بھی کیا ہے، اسی اتفاقی نقطے پر ہم کیا کر لیتے ہیں، اتحاد، اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ لہٰذا توحید کے منافی جو چیزیں ہیں، جو عقائد اور نظریات ہیں، وہ کیا کر دو، چھوڑ دو۔ توحید کے منافی اہل کتاب کے، خاص کر نصارہ کے، دو عقیدے تھے جو توحید کے خلاف تھے۔ پہلا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ اور خدا مانتے تھے اور حضرت مریم کو تیسرا خدا مانتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے سراسر کیا ہے، خلاف۔ اور دوسرا نظریہ جو توحید کے خلاف تھا وہ تھا ارباب من دون اللہ کا، ارباب، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے احبار اور رہبان کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات دیے ہوئے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح اللہ رب العزت کو کسی حکم کے جاری کرنے اور منسوخ کرنے کا اختیار ہے، کسی چیز کے حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار ہے، اسی طرح ان علماء اور رہبان کو بھی ناسخ اور منسوخ کا کیا ہے، اختیار۔ وہ چاہیں تو کوئی حکم جاری کریں اور اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے، شرعی احکام میں سے کسی شریعت کو کیا، کسی شرعی حکم کو منسوخ کر دیں۔ اسی طرح وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ جو ہمارے علماء اور رہبان ہیں، یہ کسی چیز کو حلال قرار دے دیں تو بھی انہیں اختیار ہے، کسی چیز کو حرام قرار دے دیں تو بھی انہیں کیا ہے، اختیار ہے۔ تو یہ جو نظریہ تھا علماء اور رہبان کو ناسخ اور منسوخ کا اختیار دینا اور ان کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دینا، یہ ہے ارباب من دون اللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں غیر اللہ کو کیا کرنا ہے، شریک کرنا۔ یہ بھی توحید کے کیا ہے، منافی۔
تو یہ دو نظریے ان کے ایسے تھے جو توحید کے کیا تھے؟ منافی۔ تو اس آیت میں انہیں دعوت دی گئی کہ یہ دونوں نظریے چھوڑ دو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو ابن اللہ اور خدا بھی نہ مانو، اور ارباب من دون اللہ والا نظریہ بھی کیا کر دو؟ چھوڑ دو، یعنی اپنے علماء اور رہبان کو خدائی اختیارات کا حامل نہ سمجھو، یہ دونوں نظریے چھوڑ دو تو ہمارا اور تمہارا توحید پر کیا ہو سکتا ہے؟ اتفاق۔ لیکن اگر وہ انہی نظریات پر اڑے رہے اور نقطہ اتفاق توحید کے اوپر ایمان لانے سے اعراض کرے تو فرمایا فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر تم انہیں صاف صاف کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم توحید نہیں چھوڑ سکتے، تم اگر اپنے نظریے پر رہتے ہو تو پھر ہمارا اور تمہارا اختلاف باقی رہے گا۔ ہمارے اور تمہارے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ توحید کے منافی یہ دونوں نظریے کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ تو گویا اتفاق اور اتحاد مشترک نکات پر ہو سکتا ہے اس صورت میں جب کہ دونوں فریق جو ہے وہ اس مشترک نقطے کی پیروی کریں، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر کوئی اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اتفاق اور اتحاد جس نقطے پر ہوگا اس نقطے کی خلاف ورزی کوئی فریق کرے گا وہ تو عملی طور پر کیا ہوگی؟ اتفاق کے خلاف ہوگا، اتحاد کے کیا ہوگا؟ اب نصارہ کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے توحید کے اوپر، لیکن اگر مسلمانوں میں سے یا اہل کتاب میں سے کوئی اس نقطہ تو اتفاقی نقطے کے خلاف کرے گا، خلاف نظریہ اور عقیدہ رکھے گا، تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا فَقُولُوا اشْهَدُوا، آپ انہیں صاف صاف کہہ دو کہ تم گواہ بن جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، یعنی ہم صحیح توحید کے ماننے والے ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ آگے جو 4 آیات ہیں ان میں یہود و نصارہ، خاص کر یہ جو وفد نجران تھا، ان کے ایک غلط دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ غلط دعوے کی، جب انہیں کہا جاتا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام ہی ہے، حقیقت میں توحید ہے، لہذا تم اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ دعویٰ کرتے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، یعنی ہمارا جو یہودی یا نصرانی مذہب ہے، ہم اہل کتاب کا، دراصل ہم تو کس کے اوپر ہیں؟ ملت ابراہیمی پر ہیں، لہذا تم ہمیں کس ملت کی دعوت دے رہے ہیں؟ ملت ابراہیمی پر تو ہم ہیں۔ تو 3 انداز سے ان کی تردید کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یعنی تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، جبکہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تمہیں اصل توحید اور ملت ابراہیمی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تم یہ دعویٰ جو کر رہے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، اور یہودی مذہب چلا ہے تورات سے، اور نصرانی مذہب چلا ہے انجیل سے، اور تورات اور انجیل دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ تورات اور انجیل، یعنی تورات اور انجیل کے احکامات ہی بنیاد ہیں یہودیت اور نصرانیت کی۔ تو یہودی مذہب تورات سے چلا اور عیسائی مذہب انجیل سے چلا ہے، وہ تو دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، بلکہ خود یہودیت بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی بعد میں کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں بھی کافی وقفے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے بحیثیت پیغمبر، ان پر تورات نازل ہوئی تو یہودی مذہب کی بنیاد ہوئی۔ اور پھر بعد میں انبیاء بنی اسرائیل کے تو بالکل آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر انجیل نازل ہوئی اور عیسائیت کی بنیاد پڑی۔ تو فرمایا کہ تم یہودی اور نصرانی ہو کر تورات اور انجیل کے اوپر تمہارے مذہب کی جب بنیاد ہے تو تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، تم ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے؟
تو یہ دعویٰ تو صراحتاً کیا ہے؟ بالکل غلط ہے، صاف طور پر غلط ہے۔ اور دوسرے انداز سے تردید کی ہے، فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو جھگڑا کر رہے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تمہارا یہ جھگڑا، یہ بحث بغیر دلیل کے ہے، بغیر علم کے ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ اصل ملت ابراہیمی ہے کیا، اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، کیونکہ ملت ابراہیمی تو اصل توحید کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور تم تو سراسر توحید کے کیا ہو؟ خلاف، لہٰذا تمہیں ملت ابراہیمی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تم بغیر علم اور دلیل کے دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو دعویٰ بغیر علم اور دلیل کے ہو تو وہ صراحتاً غلط ہوتا ہے، اور ایسے دعوے پر اصرار کرنے والا ضدی ہٹ دھرم تو ہو سکتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم اور دلیل کے بغیر کسی بات کے اوپر اڑ جانا، یہ ضد اور ہٹ دھرمی کہلاتا ہے، یہ سچا مذہب یا برحق مذہب کی نشانی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، اب صاف صریح انداز میں تردید کر دی، فرمایا کہ دراصل ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، وہ تو دین حنیف پر، سیدھے دین پر چلنے والے تھے۔ تو وجہ سے یہودی اور نصرانی دونوں میں افراد تفرید تھی توحید کے معاملے میں، اور خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی دونوں افراد تفرید کا شکار تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو سرے سے نبی ہی نہیں مانتے تھے، وہ تو مسیح ضلالت مانتے تھے، اور عیسائیوں کا نظریہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اتنا بڑھانا کہ وہ ابن اللہ اور خدا مانتے تھے۔ تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا نظریہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراد اور تفرید کا شکار ہے، اور یہی ان کا نظریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے سراسر توحید کے کیا ہے؟ خلاف، سراسر توحید کے کیا ہے؟ اور جبکہ ملت ابراہیمی کیا تھی؟ دین حنیف، دین اسلام، جو صحیح توحید کے اوپر کاربند تھے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے اور تم کیا ہو؟ مشرک ہو۔ وہ مشرک نہیں تھے اور تم کیا ہو؟ تو ظاہر ہے مشرک ایک موحد کی ملت پر یا اس کی پیروی میں ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خالص کیا تھے؟ توحید پرست، اور تم کیا ہو؟ نرے مشرک ہو، لہذا تم مشرک ہو کر ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بالکل کیا ہے؟ غلط۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، چوتھی آیت میں فیصلہ کن بات فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ دراصل ملت ابراہیمی کا پیروکار کون ہے۔ ملت ابراہیمی کا پیروکار صحیح سچا مذہب جو ملت ابراہیمی پر ہو وہ کون ہے؟ فرمایا الذین اتبعوا، پہلے نمبر پر وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی، بھئی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی تو تبھی ہوگی جب موحد ہوں گے، جب توحید پرست ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے موحد تھے کہ کلاڑا اٹھا کے ان کے بتوں کو تہس نہس کر دیا ہے، آگ میں جانا تو پسند کیا لیکن ان کے شرک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اپنے وطن کو چھوڑ کر ہزاروں میل کا لمبا سفر طے کر کے ہجرت تو کی لیکن نمرود کے مشرکانہ قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو ظاہر ہے ملت ابراہیمی پر تو حقیقت میں وہی سچا ہوگا جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کی، لہذا جو توحید پر کاربند ہوگا وہی ملت ابراہیمی پر سمجھا جائے گا، اور جو توحید پر کاربند نہیں ہے وہ دعویٰ بھی کرے تو ملت ابراہیمی پر نہیں ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَهَذَا النَّبِي، اور یہ نبی ملت ابراہیمی پر ہے۔ حاضر نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان جس کے ساتھ تم بحث کر رہے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، فرمایا یہ نبی اصل میں ملت ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام بھی توحید پر کاربند ہیں۔ اور فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو ملت ابراہیمی پر تین طرح کے لوگ ہوئے، جو ابراہیم کی پیروی رکھتے ہیں یعنی نرے توحید پرست ہیں، اور نمبر دو یہ نبی آخر الزمان بھی کیا ہیں؟ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور والذین آمنوا تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو نبی آخر الزمان پر کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔ لہٰذا اگر تم ان تین میں سے ہو پھر تو دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں،
اگر ان تینوں میں سے کسی سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، البتہ آخر میں یاد دہانی کروا دی گئی کہ تم اگر اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اڑے رہے تو یاد رکھو اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہوگی، مشرکین کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں سے لے کر آگے جو ہے رکوع تک یہ جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں وفد نجران کی اصلیت کو ظاہر کیا گیا ہے، ان کی حقیقت کو کیا کیا گیا ہے؟ ظاہر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وفد نجران، یہ جماعت جو تمہارے ساتھ یہاں بحث کے لیے آئی ہے، ان کا مقصد مناظرہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد مکابرہ ہے۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ 2 فریق کسی اختلافی معاملے میں علمی انداز میں، تحقیقی انداز میں دلائل کے ساتھ بات کریں اور مقصد حق کو واضح کرنا ہو، مقصد حق کو، یہ مناظرہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ لیکن اگر 2 فریق کسی بات کے اوپر بحث کرتے ہیں، کسی معاملے کے اوپر بحث کرتے ہیں اور مقصود ہر ایک کا بس اپنی ہی بات پر جمے رہنا ہے، اپنی ہی بات پر، اگرچہ وہ غلط ہی ثابت ہو جائے، اگرچہ وہ غلط ہی، اور ہر حال میں فریق مخالف سے بس اپنی ہی بات منوانے کی نیت ہو، تو یہ مکابرہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ مناظرہ جائز ہے لیکن مکابرہ اور مجادلہ، لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ جو وفد نجران ہے، آئے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم حق کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب آئے تو زبان سے یہی اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ ہے کہ لو یضلونکم، ان کے دلوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آئے، یعنی ان کی نیت مناظرہ کی نہیں ہے بلکہ ان کی نیت کس کی ہے؟ مکابرہ کی ہے، ان کی نیت مجادلہ کی ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی سے دل سے مانتے ہیں کہ واقعی آپ سچے پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کی کیا ہے؟ کتاب ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ پہلے سے مانتے ہیں پھر بھی جھگڑا کر رہے ہیں، پھر بھی بحث کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اپنی غلط بات پر کیا کر رہے ہیں؟ اصرار، اور آپ سے اپنی غلط بات منوانے کا ہی ارادہ کر کے آئے ہیں۔ تو یہ مناظرہ تو نہ ہوا، یہ کیا ہوا؟ مکابرہ ہوا، کیونکہ ان کی خواہش تو ہے کہ اس غلط انداز سے بحث کر کے، ہٹ درمی دکھا کر اپنا غلط نظریہ آپ سے کیا کروائیں؟ تسلیم کروائیں، آپ سے منوائیں۔ تو فرمایا لو یضلونکم، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہیں کیا کر دیں، لیکن وما یضلون الا انفسهم، ان کی یہ خواہش خود ان کو ہی گمراہی میں ڈال رہی ہے، خود ان کو ہی۔ کیا مطلب؟ بھئی جو اپنی گمراہی کا راستہ یہ پہلے ہی گڑھ کے آئے ہیں، تو ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ کرنے کی خواہش لے کر آنے والے جب دلائل دیں گے، بحث کریں گے، اور تو اسی اپنی گمراہی کی تائید ہی کر رہے ہوں گے، تو مزید گمراہی میں بڑھیں گے، مزید گمراہی میں پکے ہوتے جائیں گے۔ تو فرمایا اس مناظرے اور مباحثے اور مجادلے کا نقصان خود انہی کو ہے کہ یہ تمہیں گمراہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، لیکن اپنی گمراہی کو مزید پکا کر کے گئے ہیں کہ یہ اب اپنی گمراہی میں اس طرح سے پکے ہو گئے کہ وما یشعرون، انہیں احساس ہی نہیں ہوا، انہیں احساس ہی۔ یہ عجیب بات ہے بھئی، 2 فریق مناظرہ کر رہے ہوں تو اس میں برائی نہیں ہے، کیونکہ مقصود حق کو واضح کرنا ہے، حق کو، اور جب حق واضح ہو جائے کسی ایک فریق کے سامنے تو وہ اس کو کیا کرے؟ تسلیم، اس نیت سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر 2 فریق کسی بات میں مباحثہ کر رہے ہیں اور دونوں کی نیت یہ ہے کہ میری بات غلط بھی نکلی تو پھر بھی میں اس کو دلائل سے ثابت کروں گا، پھر بھی میں اپنے غلط بات کی تائید کروں گا، تو یہ ایسی گمراہی ہے۔ فرمایا وما یشعرون، کہ خود اسے بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی گمراہی کا راستہ کیا کر رہا ہوں، گڑھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے تنبیہ بھی ہے، یہ صورت ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے۔ آج کل لوگ دینی مسائل میں مناظرہ بھی کرتے ہیں، مباحثہ بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر کی نیت احقاق حق نہیں ہوتی، حق کو واضح کرنا یہ نیت نہیں ہوتی کہ دلیل سے اگر میرے سامنے میرے فریق کی بات، میرے مخالف کی بات حق واضح ہو گئی
ثابت ہو گیا کہ وہ حق ہے تو میں اس کو کیا کروں گا؟ تسلیم۔ ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی کیا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ جو آج کل مناظرے ہوتے ہیں حقیقت میں یہ مجادلے ہیں، حقیقت میں یہ مکابرے ہیں، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ مکابرہ ہے۔ بھئی اس کو مناظرہ نہیں کہہ سکتے۔ مناظرہ تو یہ ہے کہ پہلے سے دونوں فریقوں کی نیت ہو کہ ہم نے حق کو کیا کرنا ہے؟ واضح۔ لہذا اگر فریق مخالف کا نظریہ، اس کی بات، اس کا بتایا ہوا مسئلہ دلیل سے حق سمجھ میں آ گیا، واضح ہو گیا کہ واقعی وہی برحق ہے، تو میں اس کو کیا کروں گا؟ تسلیم۔ لیکن ہمارے مناظروں کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فریق مخالف کی بات کو اگر دلیل سے وہ ثابت بھی ہو جائے، حق واضح بھی ہو جائے، تو پھر بھی اس کا انکار کیا جاتا ہے، پھر بھی غلط سلط الٹی سیدھی دلیلیں دے کر اس کا انکار اور رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی اس کی بات کو تسلیم، یعنی درست بات کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو مناظرہ تو وہ ہے جس میں فریق مخالف کی درست بات کو کیا کیا جائے؟ تسلیم، صحیح بات کو کیا کیا جائے؟ تسلیم۔ لہٰذا بحث اور مباحثہ جو اس مناظرے سے ہٹ کر ہو وہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے، ورنہ تو وہ گمراہی کا سبب ہے۔ بجائے اس کے کہ حق واضح کرے اس کے ذریعے، اس سے گمراہی پھیلے گی، اور ایسی کہ وما یشعرون، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو شریعت کی کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وما یشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم خود بھی گمراہی میں ہوگے اور دوسروں کو بھی کیا ہے؟ گمراہی میں ڈالو گے۔ جب نیت یہ ہو کہ ہم نے ہر حال میں بس اپنی ہی بات پر اڑے رہنا ہے اور فریق مخالف کی درست بات کا بھی انکار اور رد کرنا ہے، تو پھر فرمایا کہ تم گمراہ ایسے ہوو گے کہ تمہیں اپنی گمراہی کا احساس بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان مباحثوں اور مجادلوں کے نتیجے میں گمراہ ہونے والوں کو واقعی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، واقعی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جبکہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ہوتا بھی غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ سراسر شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ آیات واضح طور پر اس کی دلیل ہے، بلکہ یہ اہل اسلام کے لیے تنبیہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا کہ اپنی ہی بات پر ہر حال میں اڑے رہنا، اگرچہ وہ گمراہی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اگلی دونوں آیات میں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ لم تکفرون بآیات اللہ، اگر تمہاری نیت حق کو واضح کرنا ہے تو پھر تم نے اللہ کی آیات کا انکار کیوں کیا؟ اللہ کی آیات کا، حالانکہ ایسی آیات کا تم انکار کر رہے ہو جن کے تم خود شاہد ہو۔ یہاں آیات سے مراد تورات اور انجیل کی آیات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق سچے ہونے کی صفات وہاں مذکور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں وہاں پر کیا ہیں؟ مذکور ہیں، اور قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی بشارتیں اور اس کی گواہیاں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ تو فرمایا وہ آیات جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر دلالت کرتی ہیں تورات اور انجیل کی، اور قرآن کی حقانیت پر دلالت کرتی ہیں، تم ان آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ وانتم تشہدون، جبکہ تم نے خود پڑھی ہے، تم خود ان آیات کے کیا ہو؟ گواہ ہو، پھر بھی تم ان آیات کا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو گمراہی ہے، یہ تو کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ بھئی ایک چیز کو حق دیکھ چکے ہو اور اپنی کتابوں میں دیکھ چکے ہو، خود تورات اور انجیل میں پڑھ چکے ہو، تو خود تم اس کے گواہ ہو۔ جس چیز کے تم خود گواہ ہو، خود دیکھا اور پڑھا ہے، پھر بھی اس کا انکار کرنا یہ احقاق حق نہیں ہے، بلکہ یہ تو باطل کے اوپر جمنے والی بات ہے، گمراہی کے اوپر اصرار کرنے والی بات ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق۔ دوسرے طریقے سے ایک اور تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم یہ بتاؤ کہ اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم احقاق حق کے لیے مناظرہ کر رہے ہو، حق واضح کرنے کے لیے مناظرہ، تو پھر تم نے تورات اور انجیل کی وہ آیات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھی، نبی آخر الزمان کی صفات بتائی گئی تھی، لم تلبسون الحق بالباطل، ان کے اندر تم نے باطل کو کیوں شامل کر دیا؟ حق سے مراد وہ صفات، وہ نشانیاں ہیں جو تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھی، اور باطل سے مراد وہ غلط نشانیاں ہیں جو انہوں نے خود اپنی طرف سے شامل کر دی۔ پہلے پارے میں آتا ہے
یہود و نصارہ کے بارے میں کہ جب ان کے مریدین، عوام، ان پڑھ جاہل لوگ آتے تھے علماء سے پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ یہ جو نئے نبی آئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی علامات اور نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں؟ تو ان کے علماء نے جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی، ان میں اپنی طرف سے کچھ غلط نشانیاں اور علامات لکھ لی، تحریف کر کے، تغیر اور تبدل کر کے اپنی طرف سے غلط نشانیاں بھی شامل کر دی۔ تو وہ حق نشانیاں بھی، ان میں کچھ اپنی طرف سے باطل اور غلط نشانیاں بھی ملا کر لوگوں کو کنفیوز کرتے تھے۔ انہیں کہتے تھے کہ کوئی یہ نشانیاں جو ہماری کتاب میں ہے یہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ پھر جب بتاتے ان کو تو کچھ وہ صحیح والی نشانیاں بھی بتا دیتے اور کچھ اپنی طرف سے گڑنترو جو خود تعریف کر کے گڑھ کے لکھی ہوئی تھی وہ بھی بتا دیتے۔ تو ظاہر ہے اپنی طرف سے لکھی ہوئی نشانیاں تو ایسی ہی ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ اپنی عوام کو گمراہ کرتے تھے۔ تو فرمایا اگر حق واضح کرنا تمہارا مقصود ہے تو پھر یہ تم طریقہ کیوں کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح نشانیاں ہیں تم ان میں تبدیلی کیوں کرتے ہو، ان میں اپنی طرف سے باطل، غلط، تحریف شدہ نشانیاں کیوں شامل کرتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اس کے ذریعے تم حق بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم یہ غلط کام۔ لہٰذا یہود و نصارہ کا یہ مباحثہ کسی صورت میں حق واضح کرنے کے لیے نہیں تھا، صرف اپنی گمراہی پر اصرار کرنا تھا اور دوسروں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس کے اندر اس کے بارے میں دلیل یہ ہے کہ انہوں نے تورات کی ان آیات کا انکار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پر مشتمل تھی، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی صحیح نشانیوں اور صفات کے اندر اپنی طرف سے گڑھی ہوئی نشانیاں بھی کیا کر دی تھی، شامل کر دی۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ میرے خیال میں ان 3 آیات کے ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ابھی پیچھے گزرا ہے کہ یہ جو وفد نجران آیا تھا، ان نصارہ کا مقصد حق کو واضح کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی گمراہی پھیلانا تھا۔ فرمایا یہ صرف نصارہ ہی کی طبیعت اور عادت نہیں تھی اپنی گمراہی کو پھیلانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے یہود، وہ بھی ان سے کم نہیں تھے، ان کی بھی یہی عادت تھی۔ ان کی بھی، چونکہ نصارہ کی اس عادت کا بیان ہوا تو ساتھ میں یہود کی اس غلط روش اور عادت کا بھی کیا کر دیا ہے، آگے بیان کر دیا۔ فرمایا اہل کتاب کی ایک جماعت یعنی یہود ایسے بھی ہیں جو اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر مسلمانوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ صبح جا کر اسلام لے آؤ اور شام کو جا کر مرتد ہو جاؤ۔ یہ منافقین یہود جو مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ ان کی عادت کا بیان ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ یہود کے بڑے بڑے سرداروں اور علماء نے آپس میں مشورہ کیا اور ایسے افراد تیار کیے، ان کی ذہن سازی کی کہ تم منافقانہ طور پر اسلام قبول کرو جا کے، لیکن تمہاری نیت صرف یہ ہو کہ ہم مومنین کو، مسلمانوں کو جا کر کیا کریں گے، گمراہ، یعنی دل سے اسلام تسلیم نہ کرو، منافقانہ طور پر زبان سے اسلام کا کیا کرو، اقرار کرو، یعنی منافقانہ طور پر مسلمان ہو جاؤ لیکن پھر جلدی مرتد ہونے کا اعلان کر دو۔ اس طرح کیا ہوگا بھی، جب دھڑا دھڑ لوگ دیکھیں گے کہ یہ اہل کتاب یہودی جن کے پاس شریعت کا علم بھی ہے، آسمانی کتاب بھی ہے، کل مسلمان ہوا اور اگلے دن کیا ہو گیا، مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ اسلام سے پھر گیا، پھر اگلے دن دوسرے نے کلمہ پڑھا، وہ بھی کیا ہے، اسلام سے پھر گیا، جب وہ یہ دیکھیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہو جائیں گے بھی، جب یہ لوگ آئے تو حق سمجھ کر آئے تھے، لیکن جب دیکھا ساتھ چل کر کچھ دن تو لگتا ہے انہیں جو ہے حقیقت میں معلوم ہو گیا کہ یہ حق نہیں ہے، نعوذ باللہ اسلام سچا مذہب، تبھی تو یہ لوگ واپس اسلام سے پھر گئے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک چال بنائی، یہ انہوں نے ایک سازش بنی اپنی طبیعت اور مزاج کے موافق، مقصود دوسروں کو گمراہ کرنا تھا، خود اسلام قبول کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا۔ حقیقت میں ان کا مرتد ہونا تو ظاہری طور پر تھا، دل میں کفر تو پہلے سے تھا، لہٰذا اس ترتیب سے وہ آتے اور کچھ دن کے لیے اسلام قبول کرتے اور پھر اعلان کر دیتے
کہ نعوذ باللہ یہ مذہب تو ہمیں کیا ہے، باطل لگ رہا ہے، یہ مذہب برحق مذہب نہیں ہے، پھر اپنے کفر کا اعلان کر دیتی۔ اس طرح مقصد ان کا لوگوں کو اسلام سے پھیرنا تھا، سچے مذہب سے پھیرنا، یہ ان کا مقصود تھا۔ تو اس آیت میں انہی کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو جا کر کیا کر دو، انکار کر دو۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں حقیقت میں، یہ بھی تمہاری دیکھا دیکھی میں کیا ہے، اسلام سے واپس لوٹ آئے، اسلام سے پھر جائیں۔ آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ۔ وہ اپنے لوگوں کو یہ بھی نصیحت کر کے، تاکید کر کے بھیجا کرتے تھے کہ صرف تم اسی کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرو جس کے بارے میں تمہیں کم از کم اتنا امکان ہو، یقین ہو کہ یہ ہماری بات مان کر واپس پھر بھی جائے گا اسلام سے۔ انہی کے سامنے اپنے ایمان کا کیا کرو، اظہار کرو۔ یعنی تمہارا مقصد صرف دوسرے مومنین اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل سے تم اسلام قبول کر لو، دل سے تم کیا کر لو، ایمان قبول کر لو، بلکہ اپنی اس بات پر پختہ رہنا کہ تم صرف دکھانے کے لیے اسلام قبول کر لیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، فرمایا ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، ہدایت تو صرف، کیا مطلب؟ یعنی گمراہی اور ہدایت کے فیصلے کسی کی سازش سے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی سازش کرے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو فرمایا ہدایت اور گمراہی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے آتی ہے، لہٰذا اللہ نے دین اسلام کو صحیح ہدایت قرار دیا ہے، تو یہی ہدایت ہے، کسی کے آنے جانے سے دین اسلام کے سچے اور برحق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ آیت کے اس جملے میں یہودیوں کی اس منافقانہ عادت اور اس سازش کی دو وجہ ارشاد فرمائی ہے۔ دو وجہ سے فرمایا کہ یہودی اس منافقانہ روش پر کیوں چل رہے ہیں، ان کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا کیوں ہے، انہوں نے یہ بہانہ کیوں گڑھا ہے؟ فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ ایک دنیاوی اور ایک دنیاوی یہ ہے کہ یہودی دراصل یہ چاہتے تھے کہ نبوت ہمارے بنی اسرائیل میں ہی ہونی چاہیے، آخری پیغمبر بھی ہمارے بنی اسرائیل میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آ گئے، آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں آ گئے، تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، بغض میں کیا ہو گئے۔ یہ جو چال چل رہے تھے کہ منافقانہ طور پر مسلمان ہو جاؤ تاکہ دوسرے لوگوں کو کیا کیا جا سکے، گمراہ کیا جا سکے، یہ اسی حسد اور بغض کی وجہ سے تھا۔ یہ تو ہے دنیاوی وجہ کہ وہ حسد میں مبتلا تھے، اسی وجہ سے وہ یہ سازش کر رہے تھے۔ اور دوسری اخروی وجہ یہ ہے کہ دراصل انہوں نے اپنے لوگوں کی یہ ذہن سازی کی ہوئی تھی کہ تم اگر سچے دل سے جا کر کیا ہو جاتے ہو، مسلمان ہو جاتے ہو، یا ان کو جا کر بتا دیتے ہو کہ اسلام ہی تمہارا سچا مذہب ہے، ہماری تورات میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور پیشین گوئیاں کیا ہیں، موجود ہیں، اگر یہ باتیں تم انہیں صحیح دل سے جا کر بتا دیتے ہو تو پھر کل قیامت والے دن یہ تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی، تمہارے خلاف کیا بن جائیں گی، حجت بن جائے گی، کیونکہ یہ مومنین کل قیامت والے دن کہیں گے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے سچے ہونے کو جانتے بھی تھے، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی نشانیوں کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، لہذا کل قیامت کے دن یہ بات تمہارے خلاف کیا بن جائے گی، حجت بن جائے گی۔ اس لیے اپنے لوگوں کو تاکید کے ساتھ کہتے تھے کہ کبھی مسلمانوں کے سامنے جا کر ان کی سچائی اور اسلام مذہب کے برحق ہونا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تورات میں ہونا، ان باتوں کا قطعاً اقرار نہیں کرنا، ورنہ کل قیامت والے دن یہ خود تمہارے گلے پڑ جائیں گی، یہ باتیں تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی، یہ باتیں تمہارے خلاف۔ ان کی اس بات کو بہرحال مزاحیہ لطیفہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو تو مان رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور صفات اور اسلام کی سچائی کو اس لیے چھپا رہے ہیں تاکہ کل کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے ہمارے خلاف یہ حجت نہ بن جائے۔ بھئی اہل اسلام انسانوں سے تو چلو آپ چھپا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے،
بھئی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ میں نے تورات میں نشانیاں نازل کی ہیں، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نازل، اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کو جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی بلکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ دوسرے پارے میں ہے، فرمایا یہ نبی کے برحق ہونے کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، بلکہ ان سے بھی، اپنے بیٹوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کو زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ان کے دلوں میں کیا ہے، زیادہ ہے، یہ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن صرف ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک لطیفہ ہی تھا کہ مسلمانوں سے تو وہ اس بات کو چھپا رہے تھے، لیکن یہ بھول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اور حساب تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، انسانوں نے نہیں لینا، اور جو حساب و کتاب ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کی معلومات کی بنیاد پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر ہوگا، کسی انسان کی لگائی ہوئی شکایت کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، یہ جو دنیا میں تم حسد اور بغض میں مبتلا ہو کہ بنی اسرائیل میں آخری نبی کیوں نہیں آئے، فرمایا سن لو ان الفضل بید اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنی نبوت والا فضل یا اپنی نبوت والی مہربانی بنی اسرائیل میں دے یا بنو اسماعیل میں دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔